بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تو دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ کے گوش گزار کرنے لگے ہیں وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت نوح علیہ السلام کے مردہ بیٹے کے ساتھ مکالمہ۔ تو ارشاد یوں ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ پر تب ایمان لائیں گے جب آپ ہمیں کوئی نشانی دکھائیں گے۔ تو آپ نے کہا کہ کیسی نشانی؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی مردہ زندہ کر کے دکھائیے۔ آپ علیہ السلام ان کو ایک قبر پر لے گئے اور قبر پر لے جا کر ایک مردہ سے کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مردے کو تھوڑی دیر کے لیے زندہ کر دیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ نوجوان قبر میں سے اٹھا اور اس کے بال سفید تھے مگر اس کا چہرہ جوانوں جیسا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ ایک بیٹے کا تو کفر کے ساتھ ہی حشر ہو گیا تھا اور وہ ڈوب کے مر گیا تھا۔ آپ نے پوچھا کہ تجھے مرے ہوئے کتنے عرصہ ہو گیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 4000 سال ہو گئے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ قبر میں کیا واقعہ ہوا؟ تو اس نے کہا کہ جب مجھے کہا گیا کہ کھڑے ہو جاؤ تو مجھے لگا کہ قیامت آ گئی ہو، تو قیامت کی خوف کی وجہ سے میرے سارے بال سفید ہو گئے ہوں۔ میں نے سوچا کہ شاید مجھے قیامت کے لیے کھڑا کیا گیا ہو۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ جس دن کی سختی بچوں کو بوڑھا کر دے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اپنے موت کو یاد کرتے تو ان پر ایک خاص قسم کی کیفیت طاری ہو جاتی، باوجود کہ ان کو روح اللہ کا اعزاز حاصل تھا، لیکن پھر ان کے دل میں بہت خوف پیدا ہو جاتا کہ ان کو شدید قسم کا پسینہ آ جاتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں جو آپ پر ایمان لانے کے بعد آپ کے مصیبت میں آپ کے ہمراہ تھے، ایک قبرستان میں قبر پر کھڑے تھے۔ اسی موقع پر آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے اس ٹائم قبر کی تنگی وحشت ناکیوں کے ذکر کیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم اپنی ماؤں کے پیٹ میں اس سے زیادہ تنگ اور تاریک جگہ پر نہ تھے؟ جب اللہ فراغ کرنا چاہتا تو فراغ کر دیتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے حواریوں کے جماعت کو، تم لوگ گناہوں سے ڈرتے ہو اور ہم لوگ کفر سے ڈرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک بستی سے گزر ہوا تو دیکھا کہ سب برباد ہوا پڑا ہے۔ آپ نے فرمایا ان پر اللہ کا عذاب کا کوڑا برسا ہے، جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ تیرے رب کا عذاب بہت سخت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان بستی والوں سے فرمایا جو کہ تباہی ہو چکی تھی، ان کے مردوں سے فرمایا کہ اے بستی والو، جواب آیا لبیک اے اللہ کے نبی۔ آپ نے فرمایا تمہارا گناہ کیا تھا؟ تمہیں کیا وجہ سے ہلاک کیا گیا ہے؟ آواز آئی ہمارے 2 کاموں کی وجہ سے ہمیں ہلاک کیا گیا ہے۔ پہلا، ہمارے دل میں دنیا کی محبت تھی، لوگوں کی ساتھ بیٹھتے اور ان کی صحبت میں جاتے۔ تو آپ نے فرمایا دنیا سے محبت کس طرح؟ تو آواز آئی دنیا سے محبت ایسی تھی جیسے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ جب دنیا آتی تو خوش ہو جاتے اور جب دنیا ہاتھ سے نکل جاتی تو غمگین ہو جاتے۔ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر دنیا کماتے اور جائز ناجائز کے بغیر خرچ کرتے۔ اسی وجہ سے ہماری پکڑ ہوئی۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ تو آواز آئی رات کو سب اپنے گھروں میں سوئے تھے مگر جب صبح ہوئی تو سب کے سب حاویہ میں پہنچ چکے تھے۔ آپ نے فرمایا حاویہ کیا ہے؟ تو آواز آئی کہ حاویہ ایک سجن ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ سجن کیا چیز ہے؟ تو آواز آئی کہ اے اللہ کے نبی، سجن وہ قید خانہ ہے جس کا ایک انگارہ ساتوں زمین سے بڑا ہے اور وہ ہمارے ارواح کو اس کو اندر دفن کر دیا گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم ایک ہی ہو، باقی کیوں نہیں بول رہے؟ ان کی آواز کیوں نہیں آتی؟ تو آواز آئی کہ اللہ کے نبی، ان سب کو آگ کی لگامیں چڑھائی ہیں اس لیے وہ نہیں بول سکتے۔
آپ نے فرمایا تو تو کیوں بول رہا ہے؟ تو آواز آئی کہ حاویہ کے کنارے بیٹھا ہوں، میرے منہ پہ لگام بھی نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ میں ان کے ساتھ رہتا تھا مگر ان جیسے کام نہیں کرتا تھا، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے پکڑا گیا ہوں، اب میں کنارے پر بیٹھا ہوں، لگام بھی نہیں چڑھی، پتہ نہیں اب نیچے گرتا ہوں یا اللہ اپنے کرم سے مجھے بچاتا ہے، مجھے اس کی کوئی خبر نہیں۔ تو دوستو آپ نے دیکھا کہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ان بستی والوں پہ کتنا سخت عذاب آیا۔ تو دوستو ہمیں بھی گناہوں سے بچنے کی اللہ تعالیٰ توفیق فرمائے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم گناہوں سے بچیں۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ آج کل معاشرے میں ہر انسان بس پیسے کی دوڑ میں شامل ہے، اور کوئی بھی حلال اور حرام کو نہیں دیکھتا، بس سب یہی دیکھتے ہیں کہ پیسہ ہونا چاہیے، حالانکہ اسی وجہ سے پچھلی قوم پر عذاب تک آ چکا ہے، اور ان کو سجن جیسے سخت قید خانے میں بھی بند کر دیا گیا تھا، لیکن ہم انجام کی پرواہ کیے بغیر بس پیسوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ ہمارے دل میں بھی دنیا کی محبت آ گئی ہے، اور آج کل جو آدمی جتنا برے انسان کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ اس پہ اتنا ہی فخر کرتا ہے۔ تو یہ دو نشانیاں تو ہمارے میں بالکل ہیں، اور بھی جن قوموں پر عذاب آیا ان کی سب نشانیاں آج کل ہمارے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو دوستو ہمیں ان سب گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوستو آپ کو آج کا واقعہ کیسا لگا ہمیں کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ دوستو آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کرتے، ہم بہت محنت اور ریسرچ کے بعد آپ کے لیے ٹاپکس ڈھونڈ کے لاتے ہیں اور اس پہ ویڈیوز بناتے ہیں۔ دوستو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے، اور یہ ویڈیوز واٹس ایپ پر دوسرے اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے مستفید ہو سکے۔ تو دوستو چلتے ہیں، پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی دوسرے سبق آموز واقعے میں۔ اس ٹائم تک آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ٹائم پہ مل سکے۔ تو اللہ حافظ۔